کھلانے والا، لکھنے والا، لکھانے والا، گواہی دینے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن جو موظف ملازم تنخواہ لیتا ہے وہ سود نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو نا، مسئلے کو سمجھو۔ سود کا معنی یہ ہے کہ میں نے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ بینک کو دیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 7% دیں گے، یہ سود ہے۔ ایک آدمی نوکری کرتا ہے، چپراسی ہے، گارڈ ہے، کلرک ہے، ان کا کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ تو سود نہیں لیتا، وہ تو اپنے اس وقت کی قیمت لے رہا ہے۔ لیکن تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برے کاموں میں حمایت کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا، کوشش کرو دوسری جگہ نوکری ڈھونڈو، جب مل جائے تو بینک کی نوکری چھوڑ دو۔ یہ 100 دفعہ تم پوچھ چکے ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، توبہ کرو، چھوڑ دو، اللہ قادر ہے، پھر دیں گے۔ کہتے جی آپ حاجیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں لوگ ان کے لیے نہیں کرتے۔ اچھا وہ حاجیوں میں شامل نہیں ہوتے، انہوں نے کبھی حج نہیں کیا ہے، یہاں رہتے ہوئے بھی وہ حج سے محروم ہیں۔ اگر کبھی حج کیا تو حاجیوں میں شامل تو ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حاجی قسمت سے آئے گا، تم تو 24 گھنٹے کعبے میں کھڑے ہو، تم میری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ مینا، مزدلفہ، عرفات زیارت کے لیے گئے تھے۔ اللہ کے بندے جب حج پڑھ لیا اور کون سی زیارت کرنی تھی؟ ان نے سوچا ہوگا نا بھی اب رش نہیں ہے، وہاں جائیں دیکھیں کوئی قبر شریف ہوگی، کوئی روضہ شریف ہوگا۔ وہاں جناب چٹی المیدان ہے اور کچھ نہیں، مینا میں خیمے لگے ہوئے ہیں، کوئی قبر نہیں ہے۔ ان نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ مسجد خیف میں 70 پیغمبر کی قبر ہے، یعنی یہ وہاں بھی قبروں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، قبر پہ پاؤں رکھنا جائز ہے۔ ان نے یہ بھی مسئلہ بنایا ہوا کہ حتیم میں حضرت اسماعیل کی قبر ہے، اور زمزم سے لے کر حجر اسود تک 70 نبیوں کی قبر ہے۔ خدا کا خوف کرو، اگر یہاں قبریں ہوتی اللہ کا پیغمبر ان کے اوپر چلنے کا حکم دیتا۔ حضور نے فرمایا قبر سے ٹیک بھی نہ لگایا کرو، قبر پہ پاؤں بھی نہ رکھا کرو۔ اور ایک حدیث نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کیا کریں بیچارے، جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہوتی، میرا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اس سے علماء نے استدلال کیا کہ ایک آدمی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی منڈا آیا تو حضور نے منہ پھیر لیا، تو اس لیے علماء کہتے ہیں آئندہ بھی ایسے ہوگا کہ جو داڑھی منڈا کے جائے گا حضور اس کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے۔ ہم طائف گئے تھے زیارت کے لیے، عمرے کی نیت نہیں تھی، بغیر احرام کے آ گئے۔ حنفی مسلک میں آپ پہ دم ہے یا وہاں سے آپ عمرہ کریں، باقی ائمہ کہتے ہیں چونکہ آپ کی عمرے کی نیت ہی نہیں تھی تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں ہے ہمارے ان کو قوم اسی لیے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہابی ہیں۔ طائف میں کون سی زیارت کرنے گئے تھے آپ؟ حضرت ابن عباس کی قبر ہے، وہ قبر دیکھنے گئے تھے؟ یا بی بی حلیمہ کا وہ جگہ جو ہے بنو سعد کا قبیلہ، تو وہاں بس پتھر پڑے ہیں اور کوئی زیادہ نشانیاں نہیں، وہ جگہ تو جہاں حضور خود پیدا ہوئے، جہاں طواف کیا، اللہ نے کعبے میں پہنچا دی، اس سے بڑی اور کوئی زیارت ہے؟ اگر تمہیں حضور کی محبت ہے وہاں تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس جگہ حضور بکریاں چراتے ہوئے آئے تھے نہیں آئے تھے۔ یہاں تو ہمیں معلوم ہے نا کہ طواف میں آپ نے چکر لگایا تھا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے اس دفعہ حرم چھوٹا تھا تو کعبے کے قریب ہی حضور نے چکر لگایا ہوگا۔ لیکن کیا کریں جی، زیارتوں کی ماری ہوئی قوم ہے، غریب زیارت نہ کریں کہ تب جائیں۔ ان کا تو حج نہیں ہوتا نا جب تک قبر پہ جا کے، یہ تو ملتزم پہ بھی کھڑے ہوتے کہتے ہیں پیرا تیری مہربانی ہے کہ تم نے حج کرا دیا۔ ان کو حج بھی پیر کرواتا ہے، اللہ نہیں کرواتا۔ توبہ کر کے جاؤ، اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔
ایسا نہ ہو کہ آدمی کافر آئے تو کافر جائے۔ میں 3 سال پہلے عمرے کے لیے آیا تھا، غلطی سے طائف چلا گیا تھا، احرام نہیں باندھا تھا، تو اب عمرہ کر لو اور ایک دم بھی دے دو۔ 3 سال کے بعد آج مسئلہ پوچھنے آیا ہے، ماشاءاللہ۔ مجھے ننگی فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، تو بزرگوں کا چاہیے کہ آپ کو کمرے میں بند کر کے ٹھیک ٹھکائی کریں، پھر عادت مٹے گی۔ ایسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اچھا پتہ نہیں ان کو کیا چیز دیکھنے میں مزہ آتا ہے، کوئی شرم تو کرو۔ میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا سرجن ہے، گائنی کا، یہ عورتوں کی جو ولادت ہوتی ہے نا، اس کا بہت بڑا یعنی انٹرنیشنل لیول کے فیم کا آدمی ہے۔ مجھے اس نے کہا مکی صاحب کبھی کبھی کیس مشکل ہو جاتا ہے، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ولادت دے دی ڈاکٹر کرے، میں صرف باہر کمرے کے باہر کھڑا رہتا ہوں کہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو مجھے بلا لیا، میں خود نہیں جاتا، بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ عورت کی تکلیف دیکھ کے کبھی دماغ اس کا کم ہو جاتا ہے، تو پھر جلدی جلدی ہمیں بلا لیتے ہیں، ورنہ میں نہیں جاتا۔ لیکن کبھی کیس اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں خود جا کے اس بچے کو نکالنا ہوتا ہے، کبھی سیزیرین بھی کرنا پڑتا ہے، آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب وہ بندے عورت کو اس حال میں دیکھنے کے بعد مہینہ تو مجھے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا دیکھتے ہو فلموں میں، کیا چیز تمہیں اچھی لگتی ہے۔ توبہ کرو اور اچھی صحبت اختیار کرو۔ جب تک صحبت نہیں بدلو گے اس وقت تک تم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ کہتے ہیں جی اپنی بیوی کی ویڈیو بنا کے دیکھ سکتا ہوں، نہیں، سب کو دکھاؤ بنا کر، صرف خود دیکھنے کا کیا مزہ آیا؟ بیوی کی ویڈیو بنا کے سارے دوستوں کو دعوت دے کے بتاؤ، اور ایک ایک عضو اس کا بتاؤ کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ایسے لوگوں میں لعنت کرے جو اپنی بیویوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ پتہ ہے تمہیں کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ پڑھ لو۔ اب جناب سنیں، صحیح حدیث ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے حضور کے بدن پہ کبھی نظر نہیں ڈالی اور حضور نے میرا بدن بھی نہیں دیکھا۔ تم اس نبی کے امتی ہو اور فلمیں دیکھتے ہو۔ جنازے کی نماز غائبانہ حنفی مسلک میں نہیں ہے، حنابلہ کے نزدیک جائز ہے۔ اب یہ علمی باتیں دلائل علماء کے پاس ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اب بہت ساری عورتیں ہیں، آواز آپ کی عورتوں تک نہیں پہنچتی، اب میرے بس میں تو ہے ہی نہیں نا میرا بھائی، رات کو 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کر لو، اللہ انتظام کر دے، کوئی مشکل نہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو آدمی 3 طواف کرے عمرے کا ثواب ملتا ہے، کوئی حکم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر طواف میں لگاؤ تو طواف افضل ہے۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور عالم سے پوچھیں۔ زندوں کے لیے کوئی عمرہ اور طواف نہیں، الا وہ معذور ہیں پھر ہو سکتا ہے۔ کہتے جی کہ فقہ حنفی میں تو ترتیب واجب ہے، جب حدیث میں ہے لا حرجا تو حضور نے کس پہ عمل کیا؟ ترتیب پہ یا ترتیب پہ نہیں کیا؟ اور یہ تو اس وقت فرمایا جب لوگوں نے مینا میں حضور سے مسئلے پوچھے، اور پہلا حج تھا، لوگ پہلے حج پہ آئے تھے۔ آپ نے مکے میں مدینے میں تو حکم نہیں دیا تھا کہ پہلے بکری ذبح کر کے پھر مینا چلے جاؤ۔ وہ حنفی مسلک میں ادھر تو کہتے ہیں ایسے نماز پڑھو جیسے حضور نے پڑھی ہے، تو ایسے حج پڑھو جیسے حضور نے پڑھا ہے۔
کہ دبئی کے علماء نے گھوڑے کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور بھی بڑے بڑے علماء نے دیا ہے۔ نماز میں کعبہ کی تصویر ہوتی ہے، بہتر ہے کہ نہ ہو، چونکہ نماز میں پھر خیال ادھر لگا رہے گا۔ کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں تو وہ حرم میں کیسے آ جاتے ہیں؟ تو ان کے پاسپورٹ پہ شیعہ لکھوا دو، پھر نہیں آئیں گے۔ پاسپورٹ پہ تو تم مسلمان لکھ کے بھیجتے ہو نا، جب تم گارنٹی دیتے ہو یہ مسلمان ہیں، ان کے پاس ابھی کوئی ایسی ایکس رے نہیں آئی کہ جس کے ذریعے یہ دیکھ لیں کافر ہے یا مسلمان ہے۔ اور پھر شیعہ کے 360 قسمیں ہیں، سارے تو کافر نہیں ہیں۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے طواف اور صفا مروہ میں جرابیں نہیں پہن سکتے ہو تو سیدھی ہوتی ہے، سیدھا کپڑا پہننا منع ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں ہوٹلوں میں باہر کی مرغی آتی ہے، اگر واقعی باہر کی ہے تو نہ کھایا کریں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ حجر اسود کے علاوہ پورے خانہ کعبہ میں کسی جگہ بھی چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی پرفیوم میں الکوہل ہو اس کا استعمال جائز ہے، اس کی حیت بدل جاتی ہے۔ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش یہی کریں کہ یا تو عطر لے لیا کرو، یا آج کل نان الکوہل پرفیوم بھی ملتے ہیں، وہ لے لیا کرو۔ کیوں بلا وجہ اپنی نمازوں میں شک پڑے؟ کسی پیر کا وسیلہ نہیں۔ اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ میرا بچہ حنظلہ، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے، سعادت نصیب کرے اور شقاوت سے بچائے۔ حج بدل کے لیے آیا، میقات سے حج افراد کی نیت کی، عمرے کی نیت نہیں کرتا تو مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا، عمرہ واجب ہوگا؟ بالکل نہیں۔ جب حج کی نیت ہے تو عمرہ کیوں واجب ہوگا؟ بھائی جب اس نے حج افراد کی نیت کی ہے اسی نیت میں آئے گا، وہ بالکل نہیں، وہ اسی حج افراد کرے گا، اب اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں الہدا کے نام سے ایک بی بی ہے فرحت، ان کا کیا، مجھے تو نہیں پتا ان کا کیا عقیدہ ہے، بہرحال وہ ڈاکٹر تھی، اب سنا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہی ہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ مجھے پتا نہیں ہے عقیدے کا، عقیدے کا پتہ تب ہوتا ہے جب میں نے اس کی تقریریں سنی ہوں۔ میرا بھتیجا گم ہو گیا ہے، اللہ پاک مہربانی کر کے آپ کے بچے کو سلامتی سے لے آئیں۔ کہتے تھے کہ فیصل بینک ہے، اسلامی بینک ہے، میزان بینک ہے، انشاءاللہ ان کے اندر کاروبار جو ہے وہ اسلامی طریقے پہ ہوتا ہے، یعنی مشارکت پہ، مضاربت پہ، مرابحت پہ، جو میں نے سنا ہے، باقی اللہ عالم۔ میں نے 10 مہینے پہلے عمرہ کیا، غلطی سے دم پڑ گئی، دم نہیں دیا، حج بھی کر تو جب اللہ توفیق دے، اب دو تو صحیح نہ سے مسئلے تو نہ پوچھتے رہو نا، پیسے نہیں ہیں 10 روزے رکھ لو۔ 11 کو میں نے کنکریاں ماری ہیں، میری جو کنکریاں تھی میں نے اپنے بھائی کو دے دی، تھکا ہوا تھا، تھکے ہونے سے نہیں دم پڑ جاتی ہے، معذور ہو تو وکیل بنا سکتا ہے، اور معذور کا معنی بھی علماء نے لکھا ہے جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو۔ کہتے ہیں کہ بچوں کی ضد کیسے ختم کریں؟ اللہ کے بندے بچے ضد کرتے ہیں، دعا کیا کریں ان کے لیے، بس ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ طواف وداع کرنے کے بعد حرم میں آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، اور طواف بھی کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ وداع کا منع یہ تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے۔ میرے بھائی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے،
داڑھی رکھنے کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ سنت سمجھتے ہوئے انبیاء کی، حضور پاک کی داڑھی رکھے، اور ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے، کیونکہ حضور کی داڑھی مبارک سینے تک تھی۔ گھر کے اگر 10 افراد ہیں، 10 بکریاں ذبح کرنی ہوں گی، ایک سے کام نہیں چلتا۔ آج کل یہ ان مولویوں کو ڈھونڈتے ہیں نا جس سے کام جلدی جلدی ہو جائے، ایک بکری سے سارا گھرانہ مستفید ہو جائے۔ 11 ذی الحج کو میں نے دیوار سے پہلے کر کے ہماری دم پڑ گیا، تو دم کا معنی یہی ہوتا ہے بکری، بکرا، دمبی، دمبا، جو بھی چیز مل جائے۔ نہیں ہے تو 10 روزے رکھ لو۔ میرے ماموں ہیں، بہت زیادہ رشوت لیتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان کے گھر جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ نہیں جاؤ گے تو پھر ان کو ہدایت کون کرے گا؟ بالکل جائیں۔ اگر ہم فجر اور اشراق یا عصر مغرب کے درمیان میں واجب التبع، افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، مجبوری ہے، قافلہ جا رہا ہے، پڑھ لیں۔ حضور جنات کے بھی رسول تھے، بالکل بعثت الی الاحمر والاسود، اور اسی لیے حضور پاک نے قرآن میں بھی یا معشر الجن والانس، حضور نے جنات کو بھی خطاب کیا۔ اب تو سب کے نبی تھے، سب کے رسول تھے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، نہ موقع ملے اشارہ کر دو۔ زمزم اپنے ملک میں لے جائیں، بالکل لے جائیں، جتنا اجازت ہو اتنا لے جائیں، ورنہ کارگو کرا لیں، بکنگ کرا لیں۔ رش کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہیں کی، اچھی بات ہے، اشارہ کریں، وہی بوسے کے مقام ہے۔ مسجد عائشہ دیکھنے کے لیے گیا تھا، احرام باندھا، عمرہ کیا تھی، کوئی بات نہیں۔ جو انسان حج کر کے فوت ہو گیا ہو، کیا اس کو ایصال ثواب کے لیے بعد میں اس کے عزیز عمرہ کر کے ثواب دے سکتے؟ کہتے جی کہ اگر کسی عورت کے بال چھوٹے ہیں تو عمرے کے بعد بھی بال کاٹنے پڑیں گے۔ ایک بیوٹی پارلر میں جا کے بوائے کٹ بنا لیتی ہیں تو یہاں مسئلہ پوچھتی ہیں، ہر حال میں کاٹنے پڑیں گے۔ آپ نے سیرت النبی میں دار ندوہ جو ہے نا، یاد رکھو میرا بھائی، یہ جہاں اب باب السلام ہے، ادھر باب الفتح ہے، اس کے درمیان میں جگہ تھی جو دار ندوہ کہلاتی تھی۔ اب تو حرم میں آ گئی ہر چیز، حرم میلوں آگے بڑھ گیا۔ اگر ہم طواف کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر عورتیں کھڑی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حضور تہجد پڑھتے تھے، بی بی عائشہ کہتی ہے میں آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، تو حضور جب سجدے میں آتے تھے میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے، میں پاؤں سکیڑ لیتی، حضور لمبی قرات کرتے تھے نا، لمبا سجدہ کرتے تھے، اور جب حضور کھڑے ہوتے میں پاؤں پھر سیدھے کر دیتی۔ تو مانا یہ ہے کہ عورت اگر آگے، یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عشاء پڑھ رہے، اب عشاء کی نماز میں آگے عورت نہ ہو، اگر وہ کوئی اپنی اور نماز پڑھ رہی ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں حرم میں سو گئی، رش ختم ہو گیا، خواب دیکھا، بہرحال مجھے خواب کی تعبیر کا بیٹی پتہ نہیں، اگر ہوتا تو میں بتا دیتا۔ یہ خواب اکثر وہم بھی ہوتے ہیں، وہم میں نہ پڑھو، رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے 3 دفعہ اور آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ پڑھ کے دب کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو۔ عمرے کا